لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يتقبل الله من المتقين. ناظرین، دوسرے اشرے میں ماہ مبارک رمضان کے ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں. آج اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ ہے. یاد رکھیں، جیسے جیسے روزہ آگے بڑھتا جائے ہمارے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے خلوص میں اضافہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں نفس کو سنوارنے کا نام ہے روزہ. روح کو پاکیزہ بنانے کا نام ہے روزہ. خدا بند عالم نے ہمارے اوپر روزہ واجب کر کے کئی ایک باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے. روزے کی حالت میں انسان جس صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، مثلا انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو خداوند عالم نے اس عبادت کے ذریعے، چونکہ بھوک لگتی ہے، احساس دلایا ہے کہ روز محشر کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اور روز محشر کے لیے سامان فراہم کیجیے. ایک بات کی طرف اور یہ روزہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ خدا کی نظر میں ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو. ہاں، امتیاز اگر کسی کو ہے تو وہ عمل کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے. جتنا عمل زیادہ ہوگا وہ اتنا انسان ممتاز ہوگا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، جتنا محبت اہل بیت زیادہ ہوگی، اتنا ہی انسان ممتاز ہوگا. بڑے سے بڑا آدمی آپ دیکھیں، روزے اس کے اوپر بھی واجب ہیں، روزے غریب کے اوپر بھی واجب ہیں. صلہ رحمی کا ایک جز اس روزے کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک دولت مند انسان جس کے یہاں بھرا پڑا ہے، شاید بھوک کا لطف اسے نہ ملتا اگر اللہ نے روزہ واجب نہ کیا ہوتا. ایک بہت ہی امیر انسان جو انواع و اقسام کی غذائیں روز استعمال کرتا ہو، آرام و آسائش میں زندگی گزارتا ہو، اسے کیا پتا کہ ایک تنگ دست انسان، ایک فقیر انسان، ایک غریب انسان بھوکا رہ کے زندگی کیسے گزارتا ہے. تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے ناظرین، تو اللہ نے روزہ واجب کر کے انسان کے اندر اس احساس کو بیدار کیا ہے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے. تو لہذا جو دولت مند افراد ہیں وہ متوجہ ہوں کہ جب روزے میں بھوک لگتی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اکثر و بیشتر اپنی غربت و افلاس کی بنیاد پر بھوکے رہتے ہوں یا ان کے بچے بھوکے رہتے ہوں. تو اس مبارک مہینے میں ہمیں ایک جذبہ اور بھی لینا چاہیے کہ غریبوں کی، فقیروں کی مدد کیسے کی جائے اور کس طرح سے کی جائے. ناظرین، یہی وہ مہینہ ہے جس سے خوف خدا انسان کے اندر بڑھتا ہے، ایک خشیت پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ روزہ ایک ایسی پاکیزہ عبادت کا نام ہے، روح کو اس سے طاقت ملتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک خوف خدا پیدا ہوتا ہے. انصاف سے بتائیں، عام دنوں میں اور ان ایام میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عام دنوں میں عبادت کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی اور آج کے ایام میں
میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ خصوصاً آج کے ایام میں، اس مبارک مہینے میں عبادت کا جذبہ بڑھ جایا کرتا ہے، خلوص بڑھ جایا کرتا ہے، خضوع و خشوع بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اس کے سامنے گڑ گڑائے، روزے کی حالت میں اسے یاد رکھے۔ ہاں، ایک وقت اور ہوتا ہے جو ہر سال، ہر مہینے، ہر دن برابر ہوتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے ناظرین؟ وہ رات کی تاریکی کا وقت ہوتا ہے، شب کا سناٹا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اور اس کا معبود ہوتا ہے۔ آج کل کے ایام میں جب نصف شب گزر جائے، سحری کا وقت قریب ہو، تو آپ اپنے بستر سے اٹھیں، سناٹے کے عالم میں اپنے پروردگار کو یاد کریں۔ یہ بہترین راستہ ہوتا ہے خدا سے ملاقات کرنے کا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے کچھ راستوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں، من احب السبل الی اللہ قطرتان، اللہ کے پسندیدہ راستوں میں دو قطرے ہیں، قطرۃ دم فی سبیل اللہ و قطرۃ دموع فی جوف اللیل۔ مولا فرماتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ راستوں میں دو قطرے ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو مرد مجاہد کے جسم سے میدان جہاد میں نکلے اسلام کی نصرت کرتے ہوئے، دوسرے اس مومن کے آنسو کا قطرہ جو شب کے سناٹے میں یاد پروردگار میں خوف خدا میں گریوزاری کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے گر جائے۔ مولا فرماتے ہیں، یہ خدا تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے ناظرین۔ پھر مولا فرماتے ہیں، من احب السبل الی اللہ جرعتان، اللہ کے پسندیدہ راستے میں دو گھونٹ ہیں۔ دو گھونٹ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں، جرعت غیظ تردھا بحلم، ایک غیظ و غضب، غصے کا وہ گھونٹ جس کو حلم و بردباری کے ذریعے پی لیا جائے۔ پھر فرمایا، وجرعت حزن تردھا بالصبر، ایک غم کا وہ گھونٹ جس کو صبر کے ذریعے پی لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ چار راستے۔ پھر فرماتے ہیں، من احب السبل الی اللہ خطوتان، اللہ کے پسندیدہ راستوں میں دو قدم ہیں، خطوۃ امرئ مسلم یشد بہا صفا فی سبیل اللہ، ایک انسان کا، مسلمان کا وہ قدم جو صف مجاہد تک چلتا ہوا جائے تاکہ مجاہدین کے اندر ایک طاقت پیدا کرے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، حوصلہ افزائی کے ذریعے۔ پھر فرمایا، وَخُطْوَةٌ فِي صِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور ایک وہ قدم مجھے بہت پسند ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ راستوں میں ایک وہ قدم ہے جو صلہ رحمی کرنے کے لیے آگے بڑھے، یعنی غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، عزیز و اقارب کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو ناظرین، تقویٰ کی ایک بہترین قسم یہ بھی ہے کہ انسان مخلوقات خدا، مومنین جو کہ مستحق ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور ان میں زیادہ حق ان کا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوں، جن کا رحمی رشتہ ہو، جن کا خونی رشتہ ہو۔ جتنے قریب کے لوگ ہیں، اگر سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، تو سب سے پہلے اس کا حق ہے اگر وہ غریب ہے۔ پھوپھی خالائیں ہیں، اس کے بعد ان کا حق ہے۔ ایسے ناظرین، یہ حلقہ جیسے جیسے وسیع ہوتا جائے گا، صلہ رحمی کی حدود بڑھتی جائیں گی، اور یہ تقوی کی علامت میں سے ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بہترین راستہ خدا تک پہنچنے کا ہے اگر انسان مخلوقات خدا کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں بہت بہترین وقت ہے یہ، ہم ایسے ماحول میں ان لوگوں تک امداد پہنچائیں جو اس کورونا جیسی مہاماری کے تحت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں،
غریب ہیں، مفلس ہیں، اگر ان کے یہاں سحر و افطار کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیں، مولا کی قول کے مطابق خدا تک پہنچنے کا یہ بہترین راستہ ہے کہ مومنین تک ان کی ضرورت کا سامان انسان فراہم کرے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے خدا بند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔